بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں خلیل الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں خلیل آن لائن۔ فرینڈز، اس سے پہلے ہم 2 ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ ایک کا موضوع یہ تھا کہ آن لائن بزنس کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کی ضرورت کیا ہے، اور دوسری ویڈیو جو ہم نے بنائی ہے وہ ہم نے بنائی ہے کہ آن لائن کام کے یا آن لائن بزنس کے فوائد کیا ہے اور کیا کیا فائدہ آپ اس آن لائن کام سے کر سکتے ہیں۔ مختصراً ہم نے وہاں پر بات کی۔ آج جو میری ویڈیو کا موضوع ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کاروبار ایک بہت بڑا کام ہے۔ جو لوگ اسے چھوٹا کام سمجھتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی پارٹ ٹائم جاب کی طرح کا ہے یا کوئی پارٹ ٹائم کام ہے، یہ ایسا نہیں ہے۔ کاروبار ٹھیک ٹھاک محنت مانگتا ہے اور اس پر آپ کو ٹھیک ٹھاک وقت لگانا ہوتا ہے، اپنے وسائل آپ کو لگانے ہوتے ہیں، تب جا کر کاروبار جو ہے نا وہ پھلتا پھولتا اور بنتا ہے اور واقعی وہ کاروبار کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ تو فرینڈز، مجھے تقریباً شاید ہی کوئی دن گزرا ہو جب سے میں نے آن لائن کاروبار شروع کیا۔ میں اس کی مارکیٹنگ کرتا ہوں اپنے کام کی، اور میں لوگوں سے ڈسکس کرتا ہوں اپنے کام کو، بازار گھومتا ہوں، تو مجھ سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ کام کیسے شروع کیا اور اس پر کتنے اخراجات آئے اور اس پر آپ کیسی کیسی محنت کر رہے ہیں، کیا کیا آپ وسائل جو ہے نا وہ اس پر لگا رہے ہیں۔ اس پر ٹھیک ٹھاک ڈسکس ہوتی ہے دوستوں کے درمیان، اور بلکہ اب تو یہ ہو چکا ہے کہ شاید ہی کوئی دن ایسا ہو کہ فیس بک کے کسی دوست نے مجھ سے رابطہ نہ کیا ہو، بلکہ فیس بک کے دوست رابطہ کر کے کہتے ہیں کہ سر آپ یہ بتائیے کہ میں کپڑے کا کام کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے میں کتنی انویسٹ کروں، مجھے یہ بتائیے کہ مجھے کس بازار میں جو ہے نا دکان بنانی چاہیے، مجھے یہ بتائیے کہ میں کس جگہ سے خریداری کروں، وغیرہ وغیرہ کئی سارے سوالات ہوتے ہیں۔ اور صرف کپڑے کا ہی نہیں بلکہ بہت سے لوگ بہت سے کاروبار کے بارے میں مجھ سے ڈسکس کرتے ہیں۔ تو فرینڈز، یہ ساری چیزیں میں آپ سے اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ لوگ جو ہے نا، یا مجھ سے جو منسلک افراد ہیں یا ہمارے معاشرے میں جو لوگ ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا نا کوئی چھکا لگ جائے، انہیں کوئی بیٹھے بٹھائے جناب کروڑ روپے کا چیک مل جائے، انہیں کوئی بیٹھے بٹھائے چند لاکھ کا انہیں فائدہ ہو جائے۔ تو ایک بات یاد رکھیے گا، ترقی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا۔ یہ کسی بڑے کا قول ہے، ترقی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا، اور یہ بات تجربے سے ثابت ہے کہ ترقی جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ بتدریج ہوتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ سینکڑوں میں کاروبار کر رہے ہیں تو پھر آپ کا منافع بھی سینکڑوں میں آتا ہے۔ اسی طرح آپ لاکھوں میں کاروبار کر رہے ہیں تو آپ کا منافع بھی لاکھوں میں آتا ہے۔ اسی طرح آپ کروڑوں میں کام کر رہے ہیں تو آپ کا جو پروفٹ ہے وہ کروڑوں میں آتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہو جاتا کہ یہ کوئی شارٹ کٹ ہے یا یہ کوئی درمیانی ایسی راہ ہے جس کے ذریعے آپ جو ہے نا لاکھ سے فوری طور پر کروڑ پر پہنچ گئے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے لیے آپ کو بتدریج محنت کرنی پڑتی ہے، آہستہ آہستہ کاروبار بڑھتے ہیں اور آہستہ آہستہ کام بڑھتا رہتا ہے، اور یوں آپ جو ہے نا یہ کاروبار کی ترقی کا زینہ چڑھتے ہوئے ایک دن آپ بڑے کاروباری بن جاتے ہیں اور اپنے آپ کو منوا لیتے ہیں۔ لیکن اس میں ٹھیک ٹھاک وقت چاہیے۔ میرے ایک دوست ہیں کاروباری دنیا میں، ان کا کہنا یہ ہے کہ کاروبار آپ کرتے ہیں جبکہ اس کا اصل فائدہ آپ کی اولاد لیتی ہے۔ یعنی ان کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ کاروبار وقت مانگتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے آج کاروبار شروع کیا تو چند سالوں میں آپ جو ہے نا وہ ترقی کی اس راہ پر پہنچ گئے، ترقی کے اس زینے پر پہنچ گئے، اس سٹیج پر پہنچ گئے کہ آپ بہت بڑے کاروباری بن گئے۔ ہاں، ایسا ہونا ممکن بھی ہے۔ کئی کاروبار ایسے ہیں جس میں آپ ہاتھ ڈالتے ہیں اور تھوڑی سی محنت کرتے ہیں، وقت کی ضرورت کے ساتھ ساتھ کاروباری صورتحال تبدیل ہوتی ہے اور آپ جو ہے نا وہ جلدی اس میں گرو کر جاتے ہیں، جلدی کسی بڑی سطح پر پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن ایسا بہت لک والی بات کہہ لیں یا بہت ریئر کیسز ایسے ہوں گے، عام طور پر ایسا نہیں ہے۔ آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے اپنے کاروبار پر، آپ کو جان مارنی پڑتی ہے، زور لگانا پڑتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ میرے ایک دوست ہیں جو الیکٹریشین کا کام کرتے ہیں۔ میں کئی بار ان سے جب ملتا ہوں، ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں، تو میں ان سے حالات کا گلہ ضرور سنتا ہوں کہ حالات ایسے نہیں ہیں، حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہمارا کام بہتر ہو، اور حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ
زیادہ کما سکیں، زیادہ انکم لے سکیں۔ اور میں حیران اس چیز پر ہوتا ہوں کہ جب انہیں کوئی شخص کال کرتا ہے کہ ذرا کام کے لیے آئیے، تو یعنی ان کے بہانے سننے والے ہوتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں شاید ہی کوئی علاقہ جو ہے نا وہ ایسے بہانوں سے محفوظ ہوا ہو جس میں پلمبر، الیکٹریشین اور اس طرح کے جو گھریلو کاموں کے جو ہیں یعنی کام کرنے والے جو کاریگر ہیں ان کے بہانے سننے والے ہوتے ہیں۔ شاید ہی کوئی ایسا کاریگر ہو جو اس قسم کے بہانے نہ کرتا ہو۔ لوگ اس قسم کے بہانے کرتے ہیں اور اس بہانے کے پیچھے ایک عجیب و غریب سوچ ہوتی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور جب وہ سوچ اس بہانے کے پیچھے آتی ہے تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر جو ہزاروں کا کام ہوتا ہے وہ سینکڑوں میں رہ جاتا ہے۔ اور یعنی اس نقطے کو سمجھیے گا میرے کہ کاروبار یا کام یا محنت یہ نا یعنی کہ لمبا وقت مانگتی ہے اور یہ آپ کی پوری توجہ اور آپ کی لگن مانگتا ہے۔ یہ کام یعنی آپ کی محنت مانگتا ہے، تب جا کر یہ کاروبار سیٹ ہوتے ہیں۔ یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے۔ تو آن لائن کام کے بارے میں دوبارہ ہم اپنے موضوع پر واپس آتے ہیں۔ آن لائن کام مختلف نوعیت کا کام ہے۔ اس میں آپ محنت کرتے ہیں لیکن آپ کی محنت کسی اور جہت کی ہوتی ہے، کسی اور طریقے کی آپ کی محنت ہوتی ہے۔ تو فرینڈز، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اور آپ کو میرا چینل بھی پسند آئے گا، لیکن آپ نے یہ باتیں یاد رکھنی ہیں۔ کاروبار آپ شروع کرنے جا رہے ہیں اور جو ہے نا میں امید کرتا ہوں کہ آپ محنت کو اپنا شعار بنائیں گے اور مستقل دل اور جان لگا کر کے آپ اپنے کاروبار کو وقت دیں گے اور اپنے وسائل اس پر لگائیں گے جس حد تک بھی آپ کے پاس وسائل موجود ہیں، اور آپ محنت کریں گے تو مجھے یقین ہے اور مجھے کوئی نا امیدی نہیں ہے اپنے رب سے کہ وہ جو ہے نا آپ کو برکت نہ دے، آپ کو منافع نہ دے۔ وہ تو محنتیں رکھنے والا ہے، وہ تو محنت کا صلہ دینے والا ہے۔ وہ تو یعنی ہم جن کو کافر کہتے ہیں نا، وہ تو ان کی محنتیں بھی جو ہے نا وہ نہیں اپنے پاس رکھتا اور ان کو ٹھیک ٹھاک منافع دیتا ہے۔ میرے والد محترم ایک بات کیا کرتے ہیں کہ انجینئر ایک بڑا مقام ہے ہمارے معاشرے میں، جبکہ ہمارے انجینئرز ایسے ہوتے ہیں جو پسند کرتے ہیں ایک کمرے میں بیٹھنا، اور وہ چاہتے ہیں کہ بس ان کی لیبر کام کرتی رہے اور بہت زیادہ ان کو جانا نہ پڑے سائٹ پر، یا جو امور ہوتے ہیں انجینئرز کے وہ اس میں زیادہ شرکت نہ کریں، بس وہ حکم چلاتے رہیں بیٹھے ہوئے، اور اپنے اوزار تک کو جو ہے نا وہ ہاتھ نہیں لگانا چاہتے۔ والد صاحب فرماتے ہیں کہ کیونکہ وہ ان کا تعلق نیوی سے تھا، پاکستان نیوی میں آرڈننس کے شعبے سے وہ انہوں نے نوکری کی ہے زیادہ تر، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہمارا جہاز کسی دوسرے ملک میں جاتا تھا، وہاں کے انجینئرز ہمارے جو ہے نا جہاز پر آ کر کام کرتے تھے، کوئی چیز دیکھتے تھے، ورکنگ کرتے تھے، تو میں اس چیز پر حیران تھا کہ وہ لوگ اپنے بڑے عہدے، جتنے بڑے عہدے پر وہ شخص ہوتا، وہ اتنا سامان اپنے ساتھ کیری کر کے، اپنے اوزار، اپنی چیزیں وغیرہ ساتھ رکھتا اور خود سے کام کرتا، اور لیبر ضرور ساتھ ہوتی ہے، ظاہری بات ہے، وزن اٹھانے کا کام ہوتا ہے، یہ ایسا کام ہوتا ہے، لیکن پاکستانیوں کی یہ چیز مجھے بڑی عجیب لگی کہ پاکستانی جو ہے نا کام میں چوری اور کام میں بددیانتی وغیرہ یہ ان میں بہت زیادہ تھی، اور یہ چاہتے تھے کہ دوسروں پر کام ڈال دیا جائے۔ تو فرینڈز، امید ہے آپ ایسا نہیں کریں گے۔ میرے لیے اس سے بڑی خوشی کیا ہے کہ میں اپنے ایک دوست کو آن لائن کام کا مشورہ دوں اور اس سے جو ہے نا چند چیزیں، اس سے ٹپس میں بتاؤں، اور وہ انہیں سیکھ کر اپنا آن لائن کام کر لے۔ اور میرے لیے یعنی یہ بہت ہی اعزاز اور خوشی کی بات ہے کہ اگر کوئی دوست مجھ سے سیکھ کر آن لائن کام کرے۔ آج کی ویڈیو اتنا ہی۔ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنا چاہ رہے ہیں جس کا ہر آن لائن کام کرنے والے کو انتظار رہتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم اس پر نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے۔ بہت شکریہ۔